کا دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہاں تو بھیڑیے بھی ادب کریں، جنگل کے جانور، اور جو بے ادبی کرے تو ایک مرتبہ کتے نے ایک دو آدمیوں کو کاٹ لیا، گزرے تو گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو فلاں کتے کا مالک ہے اس کو بلا کے سرزنش فرمائے کہ اس کے کتے نے ہمیں کاٹا ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، کتا بھی کھڑا تھا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کتا بولنے لگا، اے اللہ کے محبوب میں نے کیوں کاٹا ہے؟ یہ آپ کے یاروں کی توہین کرتے جا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کرتے جا رہے تھے، اس لیے میں نے پڑھ کے میں برداشت نہ کر سکا۔ مغل خاندان کے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ عیسائی تھے۔ ایک عیسائی پروفیسر لیکچر دے رہا تھا اور اس میں کچھ مسلمان بیٹھے تھے، وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ ایک کتا شکاری بندھا ہوا تھا، اس بے ادب عیسائی نے تقریر کے دوران کوئی ایسا جملہ حضور علیہ السلام کے خلاف بولا تو کتے تک آواز گئی نا، زنجیر سے بندھا ہوا تھا، وہ ایسے اچھلا۔ تو لوگوں نے کہا، مسلمان جو بیٹھے تھے، خیال کر تو نے یہ جو جملہ بولا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کتا ایک بہادر صفت ہے، تو میں نے تقریر کے دوران اشارہ کیا، اس نے سمجھا شاید میرے اوپر حملہ کرنا، اس لیے وہ اچھلا ہے۔ اس نے ظالم نے دوبارہ وہی جملہ بولا تو کتے نے ایسے چھلانگ ماری، اتنا زور لگایا زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس ظالم کو فوراً گلے سے پکڑ لیا، جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کیا اس کتے نے چھوڑا۔ نبی کی عزت کی خاطر تو یہ تو حیوانوں کے اندر بھی، اب کتا نجس ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم اور جو بے ادبی کرے تو اس انداز سے بھی واقعات ملتے ہیں۔ آخر میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمیں تو جب ماں نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تو اس دودھ کے اندر تاثیر بھی تھی کہ ادب ہی کرنا ہے نبی کی نسبت والی چیزوں کی۔ خواجہ غلام فرید صاحب تو فرماتے ہیں میرے آقا ہے تیرے درد کتیاں نال ادب۔ یہاں تو اپنے اساتذہ کرام کا بھی اتنا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تیسری گلی میں میرے استاد کا گھر تھا، میں نے ساری زندگی ادھر کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، جدھر میرے استاد گرامی کا گھر تھا ساری زندگی میں نے ادھر پاؤں نہیں پھیلایا۔ سلسلہ چشتیہ کے پیر تھے، ولی تھے، حضور فیض ملت ہمیں جمعرات کو درس دیتے تھے، تو آپ نے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ مرید کے ہاتھ میں گھوڑی کی لگام ہے، پیر صاحب بیٹھے، کچھ سفر کیا، آگے ایک بستی کی طرف دیکھا، مرید کو فرماتے ہیں بھائی گھوڑی کو روک میں نیچے اتر کر، حضور خیر ہے ابھی تو بستی آگے ہے، فرمایا دیکھ وہ درخت ہے میرے استاد گرامی کے گھر کے سامنے، اور میری یہ طبیعت یہ ادب گوارا نہیں کرتا کہ استاد کے گھر کی طرف میں سواری پہ سوار ہو جاؤں۔ اور لاہور کی سرزمین پہ اللہ کا ولی ایک سو رہا ہے، شاہ ابو المعالی رحمت اللہ، سلسلہ قادریہ کے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مرید جا رہا تھا حج کے لیے، فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچنا جالی پاک کے سامنے تو میرا سلام پیش کرنا، یا رسول اللہ لاہور میں رہنے والا شاہ ابو المعالی کتا آپ کو سلام پیش کرنا۔ مرید کو فرمایا، اب سرکار کی جالی پاک کے سامنے مرید کھڑا سوچ رہا ہے اپنے مرشد کے لیے میں کتے کا لفظ کیسے بولوں، اور اللہ کے محبوب کے عاشقوں نے اپنے آپ کو جامی ہوں، شیخ سعدی ہوں، تاجدار گھوڑا ہوں، تواضع اور عاجزی میں اس انداز سے پیش کیا ہے۔ اس نے تو بڑے القابات اپنے مرشد کے پر لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پہنچایا، لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد سویا، مقدر نے یاوری کی، آنکھ لگی، اللہ کے محبوب کا حسن دیکھا، جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں لاہور سے آنے والا میرے شاہ ابو المعالی غلام کا مرید مجھے وہ لفظ تو سنا دے جو تیرے پیر نے کہے نا، وہ لفظ تو مجھے سنا دینا، میں وہ لفظ سننا چاہتا ہوں۔ رو کے عرض کرتا ہے آقا میرے مرشد نے تو یوں کہا تھا کہ شاہ ابو المعالی کتا آپ کو سلام کہتا ہے، فرمایا جب لاہور واپس چلے جانا نا اپنے بدتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آداب مشائخ اولیاء
محدثین نے سکھائے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی خوش قسمت ہیں، اللہ کے محبوب کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس نیزہ تھا، اس نیزے کو اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ساری زندگی بغیر وضو کے میں نے اس نیزے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نیزے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اذکر اللہ افضل ذکر اللہ۔